کیا واقعی وہ لمحہ آ گیا جب 2 دہائیوں کی خوریزی کے بعد موت و ملبے کے بیچ میں امن کا دروازہ کھل چکا، جب امریکی صدر ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کی محاذ آرائی میں مرکزی کردار بن کر یروشلم کے پارلیمانی فلور کے اوپر کھڑا ہوا؟ سوال یہ کہ کیا یہ ڈرامائی مناظر محض مواقع کی نمائش ہیں یا حقیقی سیاسی تبدیلی کا آغاز؟ اس مضمون میں ہم اس تاریخی دن کی تصویری خاکہ کشی کرنے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کی تقاریر، اسرائیلی پارلیمنٹ کا استقبال، ہزاروں قیدیوں کی رہائی کے اقدامات اور غزہ میں امید اور جانی نقصان کے متضاد مناظر، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بریک تھرو کس حد تک پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتا ہے اور کن سنگین سوالات کا جواب ابھی بھی درکار ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، غزہ کی جنگ نے جس قیامت کا منظر دنیا کے سامنے کھولا، اس کے بعد بالآخر وہ دن آیا جس کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں آج ایک ایسا معاہدہ ہوا جسے تاریخ میں غزہ امن معاہدے کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ موقع ہے جب برسوں سے جاری خون اور آنسوؤں کی لکیر پر پہلی بار سیاہی نہیں بلکہ امید کے کچھ روشن لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ عرب اور مغربی ذرائع کے مطابق اس معاہدے کے تحت فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دیا، جنہیں 2 مراحل میں اسرائیلی حکام کے حوالے کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالیوں کو رہائی ملی، لیکن اس رہائی کی قیمت صرف ایک فریق نے نہیں چکائی۔ اسرائیل کو بھی وہ قدم اٹھانا پڑا جو برسوں سے اس کے سیاسی دائرے میں ایک ناممکن بات سمجھی جاتی تھی۔ اس معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے 1700 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے، جو غزہ اور مغربی کنارے کی سمت رواں دواں ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ان فلسطینی قیدیوں کو جنوبی غزہ کے النصر اسپتال منتقل کیا جائے گا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جائے گی۔ ان میں سے بیشتر ایسے افراد ہیں جنہوں نے کئی برس اسرائیلی عقوبت خانوں میں گزارے ہیں، جہاں ان کے جرم صرف یہ تھے کہ وہ آزادی کی بات کرتے تھے، اپنے سرزمین کے دفاع کی بات کرتے تھے۔ جب یہ ویلاگ آپ سن پا رہے ہوں گے، ممکنات میں سے ہے کہ تب تک یہ لوگ اپنی سرزمین پہ پہنچ چکے ہوں گے۔ میں جس وقت اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس وقت میں یہ لوگ اپنی سرزمین کی جانب رواں دواں ہیں اور اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حماس 28 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گی، جنہیں گزشتہ مہینوں میں اسرائیلی فضائی حملوں اور زمینی کارروائیوں کے دوران ہلاک کیا گیا۔ یہ منظر ایک ایسے المیے کی یاد تازہ کرتا ہے جس میں ہر لاش ایک کہانی ہے، ہر رہائی ایک صدی کی تھکن کا مداوع ہے۔ دنیا بھر کی نظریں اس وقت مصر کے شہر شرم الشیخ پہ ہیں، جہاں آج غزہ امن معاہدے پہ باضابطہ دستخط کی تقریب ہے، اور یہ تقریب نہ صرف ایک سفارتی سنگ میل قرار دیا جاتا ہے بلکہ ایک تاریخی موڑ بھی ہے، جہاں دشمنوں کے ہاتھوں نے پہلی بار ایک ہی دستاویز پہ دستخط کرنے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، قطر، ترکی، ایران، سعودی عرب، یورپی یونین کے نمائندے اس تقریب میں شرکت کے لیے مصر میں، اور اس منظر نے کئی سیاسی مبصرین کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا واقعی یہ امن قائم رہ سکے گا، یا یہ بھی تاریخ کے دوسرے معاہدوں کی طرح چند مہینوں میں کاغذی حقیقت بن کے رہ جائے گا۔ غزہ کے لوگ جنہوں نے 2 سال سے زائد عرصہ مسلسل بمباری، بھوک، پیاس، بربادی اور اپنے ملبے میں کھڑے ہو کر اس معاہدے کو شک اور امید کے بیچ دیکھا، ان کے لیے امن کا مطلب صرف فائر بندی نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں میں واپسی ہے، اپنے بچوں کو خوف سے آزاد سانس لیتا ہوا دیکھنا ہے۔ اسرائیل کی پسپائی، حماس کا جزوی انخلا بظاہر ایک نئی شروعات کی علامت ہیں، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ غزہ آج بھی ملبوں کا شہر ہے، وہ شہر جہاں ہر دیوار پہ جنگ کے نشان ہیں، ہر گلی میں ماضی کی چیخیں ہیں۔ یہ معاہدہ ایک لمحے کی خاموشی ضرور لا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ خاموشی پائیدار ہوگی؟ کیا یہ امن صرف طاقتوروں کی سیاست کا ایک عارضی وقفہ ہے یا واقعی مظلوموں کی جیت کا آغاز ہے؟ کیا یہ دستخط غزہ کی ماؤں کے آنسو روک پائیں گے یا تاریخ میں ایک بار پھر کسی نئے مارکے کی تیاری ہو رہی ہے؟ دنیا کا ہر تجزیہ کار یہ جانتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کبھی بھی صرف دستخطوں سے نہیں آیا، وہاں امن ہمیشہ قربانیوں سے آیا ہے اور اکثر دھوکے سے خریدا گیا ہے۔ آج جب فلسطینی قیدی آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اسرائیلی یرغمالی اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، تو دونوں طرف کے چہروں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ اختتام ہے یا ایک نئے طوفان کی تمہید؟ غزہ امن معاہدے پہ دستخط کے بعد دنیا کی نظریں ایک اور غیر معمولی منظر پہ ہیں۔ وہ لمحہ جب ڈونلڈ ٹرمپ تل ابیب سے یروشلم پہنچا اور اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ کے اندر داخل ہوا۔ تاریخ کے صفحات میں یہ دن ایک نیا باب کھول رہا ہے، کیونکہ پچھلے 50 برسوں میں کسی امریکی صدر نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے فلسطین سے متعلق امن معاہدے کے بارے میں اس قدر کھلے الفاظ میں گفتگو نہیں کی۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ٹرمپ کا استقبال کسی فاتح کے انداز میں کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کابینہ کے ارکان نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں۔ پارلیمنٹ کی گیلری میں امریکی وفد کے ساتھ چند عرب ممالک کے نمائندے بھی تھے اسرائیل میں۔ اس منظر نے ایک ایسے وقت میں تاریخ رقم کی ہے
جب برسوں سے مشرق وسطی کا امن خواب ہے. ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہا یہ امن معاہدہ صرف جنگ روکنے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے، اور ہم نے وہ کر دکھایا ہے جسے دنیا ناممکن سمجھتی تھی. اس نے اعلان کیا کہ امریکہ نے اس امن عمل کے لیے صرف ثالث کا کردار ادا کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براہ راست نگرانی کی ہے. فریقین کو قائل کیا کہ اگر امن نہ آیا تو آنے والی نسلیں صرف راکھ اور ملبہ وراثت میں پائیں گی. ٹرمپ نے یہ مختلف ممالک کے کردار کو بھی سراہا ہے. پاکستان کے کردار پہ بھی بات کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق اس نے کہا ہے کہ غزہ امن کے لیے جو موقف اختیار کیا وہ جنوبی ایشیا میں امن کے قیام کی ایک علامت ہے. بہت سارے لوگوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں، کیونکہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں پاکستان کا ذکر جو ہے وہ کسی غیر معمولی بات سے کم نہیں ہے، اور یہ معاہدہ بظاہر قیدیوں کے تبادلے پہ مبنی ہے. دراصل یہ ایک سیاسی زلزلہ ہے جس کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا رہے ہیں. عرب ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کی جیلوں سے رہا ہونے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد جو ہے وہ 1700 کے قریب ہوگی، جن میں خواتین بھی ہوں گے، بزرگ بھی ہوں گے، 200 سے زائد کم عمر کے نوجوان بھی شامل ہوں گے. اور ان قیدیوں میں کئی ایسے نام ہیں جو برسوں سے مزاحمت کی علامت بن چکے ہیں، جیسے مروان برغوثی ہے، احمد سعادات ہے، خالد العراج ہے، اور وہ درجنوں فلسطینی رہنما جنہوں نے اسرائیلی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپنی زندگیاں قید تنہائی میں گزاریں. الجزیرہ اور العربیہ کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ کئی فلسطینی شہروں میں رہائی پانے والے قیدیوں کا استقبال جشن کے طور پہ کرنا. رام اللہ، نابلس، خان یونس اور غزہ سٹی کی گلیوں میں لوگ جھنڈے لیے نعرے لگاتے اپنے رہنماؤں کے گرد جمع ہیں. فلسطینی ماؤں نے جن کے بیٹے برسوں بعد گھر لوٹنے والے ہیں آنسوؤں کے ساتھ کہا ہے کہ یہ آزادی نہیں لیکن آزادی کی خوشبو ضرور ہے. دوسری طرف اسرائیل کے اندر اس معاہدے پہ سیاسی تقسیم جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہے یار لاپیڈ، اس نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہم نے قیدیوں کی رہائی کے نام پہ دہشت گردی کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں، مگر نیتن یاہو نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم یہ قدم نہ اٹھاتے تو ہم ایک اور نسل کو جنگ کے اندھیروں میں دھکیل دیتے. اب فیس سیونگ نیتن یاہو کو بھی چاہیے وہاں پہ. اس وقت اسرائیلی میڈیا اس امن معاہدے کو یروشلم بریک تھرو قرار دے رہا ہے. تجزیہ کاروں کے مطابق 1700 فلسطینی قیدیوں کی رہائی، 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی، حماس کی طرف سے 28 لاشوں کی حوالگی، یہ سب ایک ایسے توازن کی طرف اشارہ ہے جو برسوں میں پہلی بار قائم ہوا ہے. اور اس کے پس منظر میں مصر، قطر، ترکی اور پاکستان کی مشترکہ سفارتی کوششیں ہیں جنہوں نے کردار ادا کیا ہے. اور ٹرمپ کی تقریر میں غیر معمولی اعلان بھی تھا. اس نے یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں مشرق وسطیٰ ریکنسٹرکشن فنڈ کے نام سے ایک نیا پروگرام شروع کیا جائے گا جس کے تحت غزہ اور مغربی کنارے میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے $30 ارب کا ابتدائی پیکج مختص ہوگا. اس اعلان کے بعد عالمی مالیاتی اداروں میں بھی غزہ کی تعمیر نو کے منصوبوں پہ تیزی سے گفتگو شروع ہونے والی ہے. لیکن سوال اب بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا یہ امن پائیدار ہو پائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اوسلو، کیمپ ڈیوڈ اور اناپولس جیسے کئی معاہدے ہوئے جس کے بعد غزہ پر بمباری اور غرب اردن میں گرفتاریوں کا سلسلہ نہیں رکا. اس بار فرق یہ ہے کہ جنگ کی شدت نے دنیا کو جھنجھوڑا. خود اسرائیلی عوام اب جنگ سے تنگ تھے. فلسطینیوں کی نسل در نسل قربانیاں شاید اب ایک نئے باب کا راستہ کھولنے والی ہیں. شرم الشیخ میں جہاں یہ معاہدہ طے پایا ہے وہاں فضا میں ایک عجیب خاموشی ہے. نہ کوئی فاتح تھا نہ مفتوح تھا، بس وہ احساس کہ اگر اس بار امن ٹوٹا تو شاید تاریخ پھر کبھی موقع نہ دے. غزہ کے کھنڈرات پہ کھڑے بچے جن کی آنکھوں میں ابھی تک دھواں اور راکھ کے سائے ہیں شاید اب پہلی بار آسمان کی طرف دیکھ سکیں گے، امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ. یہی اس امن معاہدے کا بریک تھرو سمجھتا ہوں. یہ صرف کاغذ پہ لکھا ہوا ایک معاہدہ نہیں بلکہ انسانیت کی آخری کوشش ہے جو اپنے زخموں کو بھر لے. اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو گئی جس طرح لکھا گیا تو آنے والی نسلیں شاید پہلی بار ایک ایسا مشرق وسطیٰ دیکھیں جو جنگ کے بغیر زندہ ہو. لیکن ماضی پہ شکوک و شبہات ابھی بھی ہیں. وہ شک ابھی بھی دل کے کسی کونے کے اندر سانس لے رہا ہے، دھڑک رہا ہے. وہ شک کی موت ہونی چاہیے اور حقائق مثبت ہونے چاہیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.